الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد متبع سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کی جان و شان، دونوں جہانوں کے آقا و مولا ہمارے تمہارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مومن میری ذات اقدس پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں محمد کل قیامت والے دن اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کے تحت عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت پر شوق محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم الشاہ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ جب اپنے شیخ کامل ولی کامل حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور 3 شرطیں منظور کروائی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب میرا کوئی مرید ہو جائے وہ قیامت میں کے دن جہنم کی آگ میں نہ سڑے۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ جہاں پر میرا آستانہ بنے مین روڈ نزدیک ہونا چاہیے، ریلوے لائن نزدیک ہونی چاہیے اور نہر بھی نزدیک ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آج کے دن سے لے کر قیامت تک کرما والا ہی لگی رہے، میرے غلاموں پر کرم ہی ہوتا رہے۔ تو جب رات کو سوئے تو پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو کہ تمہاری 3 شرطیں منظور ہیں، 3 شرطیں منظور ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو شیخ کامل نے مرید کامل کو ارشاد فرمایا کہ رات کو پیارا حبیب صلی اللہ تعالی وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو کہ تمہاری 3 شرطیں منظور ہیں۔ تو جب آپ سرکار حضرت صاحب پاک کرما والے انڈیا سے پھر یہاں اکاڑا میں پاکستان میں تشریف لے آئے، اکاڑا میں تو جہاں پر آپ کا آستانہ بنا، تو ایک دن تو جب یہ شرط منظور ہو گئی تھی، مین روڈ بھی نزدیک تھا، ریلوے لائن بھی نزدیک تھی اور نہر بھی نزدیک ہے، یہ شرطیں تو منظور ہیں۔ تو
مین روڈ اور ریلوے لائن آپ سرکار اس لیے خواہش تمنا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے تاکہ میرے غلاموں کو، میرے مریدوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، روڈ پر ہی اتریں اور دربار شریف پہ ہمارے پاس استانے پہ حاضر ہو جائیں، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ تو جب آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ یہ چاہتے تھے کہ ادھر ہی سامنے استان پاک کے سامنے ریلوے لائن پر ایک اسٹیشن ہونا چاہیے تاکہ ٹرین یہاں رکے اور میرے غلام یہاں سے اتر کر سلام کریں، آگے نہ جانا پڑے اکاڑے کی طرف، سہیوال کی طرف، پھر ادھر اتریں گے، پھر یہاں چل کے آئیں گے، پھر کرایہ لگے گا، پھر خرچ ہوگا۔ آپ مریدوں کو بھلا چاہتے تھے۔ تو ایک دن مین روڈ کے نزدیک نیم کے درخت کے نیچے حضرت صاحب پاک کرم والے سرکار تشریف فرما تھے اور جلال میں آ گئے تو ایک ٹرین گزر رہی تھی، آپ نے نظر فرمائی، ٹرین فوراً وہیں رک گئی۔ حالانکہ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، بندہ مرتا مر جائے، جتنا نقصان ہو جائے، ٹرین روکنے کی اجازت نہیں۔ اگر ایک کو بچایا، ٹرین روکی تو ٹرین پلٹی کھا جائے گی، اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ٹرین روکنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جب اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی اللہ سے لو لگی ہو تو پھر جس چیز کو اشارہ کریں وہ کیوں نہ رکے، تو فوراً ٹرین وہیں رک گئی، بند ہو گئی۔ اب ڈرائیور سوچے چلائے، اسٹارٹ کر، اسٹارٹ نہ ہو۔ کراچی سے، لاہور سے، دور دور سے مستری منگوائے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی پرابلم بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، لیکن پھر چل بھی نہیں رہی، تو کیا وجہ ہے؟ تو کسی بیلی نے کہا کہ ادھر حضرت صاحب پاک کرم والے سرکار رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ولی کامل ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، شاید انہی کی مہربانی کے ساتھ آپ دعا فرمائے اور ٹرین چل جائے، ٹرین کو مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ تو جب پہنچے حضرت صاحب پاک کرم والے سرکار کے پاس اور سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت صاحب پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے ٹرین کے مسافر، سارے بیلی اتر آؤ، اندر جاؤ، سیر ہو کر، راجی کر، لنگر شریف کرو، پانی شریف پیو اور روانہ ہو جاؤ۔ سب نے لنگر شریف کیا، پانی نوش فرمایا اور آپ کے حکم کے مطابق ٹرین میں سوار ہو گئے۔ تو جب ڈرائیور نے سلف مارا، ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو ٹرین چل پئی، تو سمجھ گئے کوئی ماجرا ضرور ہے۔ تو اس سے پہلے، ٹرین رکنے سے پہلے، آپ سرکار حضرت صاحب پاک کرما والے حکومت کے پاس تشریف لے گئے تھے اور ان کو فرمایا تھا کہ میرے استانے کے سامنے اسٹیشن ہونا چاہیے تاکہ ٹرین جہاں رکے۔ حکومت والوں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا، نزدیک نزدیک اسٹیشن نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ سرکار واپس تشریف لے آئے اور نظر فرمائی، جلال فرمایا تو ٹرین رک گئی۔ تو پھر حکومت والوں نے وہاں اسٹیشن بنا کر دیا۔ تو بیلی بتاتے ہیں کہ اس سے دن، جب اسی سال کا وہی دن آتا ہر سال کو، تو ٹرین وہاں رک جاتی تھی، یکدم فوراً وہیں رک جاتی، پھر چلتی، تو وہاں اسٹیشن بن گیا تھا۔
یہ ہے میرے شیخ کامل، میرے سروں کے تاج، حضرت صاحب پاک کرم والے سرکار کی شان، مقام و مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سرکار کو یہ شان، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے کیا ہی کہنے۔ ایک بیلی کہا کرتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء میں سے نبی وکھرا دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء میں سے ہمیں ولی بھی وکھرا دیا۔ پھر میں کیوں نہ عرض کرتا چلوں، جن کے سائل سب شاہ و گدا ہیں، یہ وہی حضرت کرما والے شہنشاہ ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کرما والے کرم کمائی جاندے، بے خبر لوگ تئیں رب ملئی جاندے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نیک برگزیدہ اور ولیوں پر مہربانی اور کرم نوازی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ پیر و مرشد کے حضرت صاحب پاک سرکار کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، آپ کے ارشاد کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تم تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے چینل سے آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ملیں گی، صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات ملیں گے، بزرگوں کے واقعات ملیں گے، دین اور شریعت کی باتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔